ملکی سلامتی و خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا، ڈی جی ایس پی آر نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا 2 ایٹمی طاقتوں میں سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو حل کرنا ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر کا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ وزیراعظم کا بھارتی طیاروں کو تباہ کر کے فضائی برتری قائم کرنے والی پاک فضائیہ کی ایئر بیس کا دورہ، دشمن کی برتری کی خوش فہمی کو خاتمے میں لانے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ملاقات، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی ہمراہ، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی ہمراہ۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر کل یوم تشکر مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ شہداء کی یادگاروں پر دعائیہ تقاریب، پھول رکھے جائیں گے۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کی پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت، کہا پاکستان کسی دھمکی سے معروف نہیں ہوگا۔ بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا۔ گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کا تابکاری مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی پیشکش پر پاکستان کی فوری ہاں، بغیر کسی تجارتی ٹیرف 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق امریکی صدر کے تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی، ٹرمپ کی مودی سرکار کے خلاف سخت پالیسی، ایپل کمپنی کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک سے کہا، چاہتے ہیں کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار نہ کرے۔ نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں۔ سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے وہ سیکٹری روبیو کا آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار سٹاپنگ دا وار۔ میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو سٹاپ۔ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نہیں بکا، اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تھا ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا، اب ان کا جواب پتھر سے دیں۔ بھارت سے جنگ بندی کیسے ہوئی؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتا دیا، کہا کہ پاکستان نے کسی سے سیز فائر کروانے کا نہیں کہا۔ پہلے امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا، بھارت جنگ بندی چاہتا ہے تو ہم نے رضامندی ظاہر کی۔ پھر سعودی عرب، ترکی اور چین سے بھی فون آئے۔ ہر ملک کے سربراہ وزیر خارجہ سے کہا کہ ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے، مگر بھارت کے کارروائی کی جائے گی تو جوابی کارروائی ضرور کریں گے۔ UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا، کسی کی برتری تسلیم نہیں کی، برابری پر بات کریں گے۔ بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بلاول بھٹو نے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، خطرہ ہے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ہم نے پورے عمل میں واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے مگر اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے لیے اس وقت ایک بڑا امتحان ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک، معروف صنعتکار عقیل قریب، ANP سندھ کے صدر شاہی سید، شہداء، افواج پاکستان کے اہل خانہ اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ تقریب میں پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیانوں مرسوس کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے۔ یوم فتح کی تقریب میں معروف گلوکار ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس۔ ساحر علی بگا نے قومی نغموں پر شرکا جھوم اٹھے۔ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن اور ناصر شاہ قومی پرچم تھامے سٹیج پر آ گئے۔ ساحر علی بگا کے ساتھ قومی نغمے گائے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج سے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیانوں مرسوس کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت ایشین ٹائیگر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاک فضائیہ، نیوی اور بری فوج کے تمام فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی، جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیانوں مرسوس کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح کی ریلیاں۔ کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سبز ہلالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڈ آئے، جوانوں پر گل پاشی کی گئی۔